الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، ہمارا آج کا سبق ہے سورۃ الاحزاب، رکوع نمبر 3، اس کی آیات 25 to 27، 25 تا 27۔ یہ آیات ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور یہ بہت اہم آیات ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں آیت نمبر 25، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت میں غزوہ احزاب کا انجام بیان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنان اسلام کو، کفار کو خائب و خاسر فرما دیا، اور جس ناپاک ارادے سے وہ آئے تھے اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے اور کچھ بھی بھلائی حاصل نہ کر سکے۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ ورد اللہ، اور اللہ نے پھیر دیا، اللہ نے لوٹا دیا۔ ردہ کا معنی ہے لوٹا دیا، پھیر دیا۔ اللہ نے الذین کفروا، کن کو؟ کافروں کو، بغیظہم، اپنے غصے میں، لم ینالوا، وہ حاصل نہ کر سکے۔ لم ینالوا کا معنی کیا ہے بچوں؟ وہ حاصل نہ کر سکے۔ خیرہ کا معنی ہے بھلائی، وہ کچھ بھی بھلائی حاصل نہ کر سکے۔ جو ان کا عزائم تھے، جو ان کا مقصد تھا کہ ہم مسلمانوں کو مار ڈالیں گے اور اسلام کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے، تو وہ اپنے اس مذموم مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور خدا مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا۔ کفا کے معنی ہے کافی ہوا۔ اللہ مومنوں کو قتال یہ لڑائی، اس کا معنی کیا ہے؟ لڑائی، قتال۔ قرآن میں جہاد کا قرآنی نام کیا ہے؟ قتال۔ تو قتال کا جہاں لفظ آئے گا تو وہاں پر مراد یہ جہاد ہے۔ تو اس جنگ میں چونکہ مسلمانوں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا، ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے اور صعوبتیں برداشت کی، بھوک برداشت کی، اور انہوں نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اختیار کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فتح و کامیابی عطا فرمائی، اللہ کی تائید حاصل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی۔ تو آیت کے اس حصے میں فرمایا گیا کہ اس لڑائی میں مومنوں کو اللہ کافی ہوا، حالانکہ تعداد میں مسلمان کم تھے اور کفار 10,000 تھے، یہ 3,000 تھے، تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت مسلمانوں کے ساتھ ہوئی۔ اس کا سبب کیا تھا؟ مسلمانوں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور خدا طاقتور اور زبردست ہے۔ قویًّا کا معنی کیا ہے؟ طاقتور، اور عزیزاً زبردست۔ تو یہاں دیکھیں سوال بنتا ہوتا ہے، غزوہ احزاب کا انجام بیان کیجئے۔ غزوہ احزاب کا کیا انجام ہوا؟ تو جو ہم نے ابھی آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 25، یہ اس کا آنسر ہے کہ جو کافر تھے ان کو خدا نے پھیر دیا، وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے، کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے، اور خدا مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا، اور خدا طاقتور اور زبردست ہے۔ یعنی وہ ناکام و نامراد وہاں سے لوٹے۔ اور پچھلے رکوع کی ابتدائی آیات کے اندر آپ پڑھ چکے کہ تیز ہوا چلی اور ان کا ساز و سامان سارا بکھر گیا، ان کے خیمے اکھڑ گئے، جانور بھاگ کھڑے ہوئے، اور یہ لوگ بھی بدحواس ہو کر وہاں سے بھاگ گئے، اور یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو یہ ہو گیا غزوہ احزاب کا انجام۔ اس میں دیکھیں وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، یہ آتا ہوتا ہے مفہوم میں۔ اس آیت کا مفہوم لکھیے تو آپ پہلے ترجمہ لکھیں گے، خدا مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا، اس کے بعد اس کا مفہوم بیان کریں گے جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، اس میں بنو قریظہ کے بارے میں یہ 2 آیات دی گئی ہیں۔ مدینہ طیبہ میں یہودی رہا کرتے تھے، ان کے کئی قبائل تھے، اس میں سے ایک قبیلہ بنو قریظہ تھا۔ بنو قریظہ جو تھے یہ یہودی تھے، ان کے ساتھ مسلمانوں کا ایک عہد تھا، ایگریمنٹ تھا، میثاق تھا مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان، لیکن انہوں نے عہد شکنی کی اور کفار کو مدینہ طیبہ پر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی دعوت دی انہوں نے، اور مسلمانوں کے ساتھ یہ کہتے رہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو انہوں نے غداری کی۔ جب غزوہ احزاب ختم ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ اب آپ جا کے بنو قریظہ کے جو یہودی ہیں ان کے ساتھ آپ جہاد فرمائیں اور انہیں ان کے انجام تک پہنچائیں، انہیں سزا دیں، انہوں نے اتنی بڑی غداری کی ہے۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ وہاں تشریف لائے۔ مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر ان کا علاقہ تھا، ایک قلعہ تھا، اس قلعے کے اندر وہ رہا کرتے تھے۔ تو وہ قلعہ بند ہو گئے اور انہوں نے سارے دروازے بند کر دیے اور مسلمانوں پر انہوں نے پتھر پھینکنا شروع کر دیے اور گالم گلوچ کرنا شروع کر دی۔ کئی دن تک مسلمانوں نے، صحابہ نے اس قلعے کو گھیرے رکھا، اس کا محاصرہ کیے رکھا۔ بالآخر وہ تنگ آ گئے اور وہ کہنے لگے کہ ہم صلح کے لیے تیار ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب تمہارے ساتھ صلح نہیں ہے، یا جنگ کرو یا پھر ایمان لے کے آؤ۔ ایمان لاؤ گے تو تمہاری قصور، تمہارے جو خطائیں ہیں، تمہاری جو غلطیاں ہیں، جو غداری تم نے کی ہے، اس کی معافی ہے، ورنہ تم لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نا ہمارے بارے میں ایک حکم مقرر کریں۔ حکم کا معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا۔ آپ ہمارے بارے میں ایک حکم مقرر کریں۔ اور حکم کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ سعد بن معاذ، یہ صحابی ہیں، انصاری صحابی، ان کا نام لیا کہ ان کو ہمارے بارے میں حکم مقرر کریں، وہ جو فیصلہ کر دیں گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ تو چنانچہ حضرت سعد بن معاذ جو کہ زخمی تھے، ان کے شولڈر پر تیر لگ چکا تھا اور زخم سے خون بہہ رہا تھا، تو ان کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ انہوں نے آپ کا نام لیا ہے۔ چونکہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلقات تھے ان کے ساتھ، تو ان بنو قریظہ کے یہودیوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ ہمارے بارے میں کوئی نرم فیصلہ کریں گے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور حضور کے جانثار ہیں، اور اسلام کی خاطر، اللہ کی خاطر، اللہ کے پیارے رسول کی خاطر یہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ کفر کے ساتھ، اسلام دشمن عناصر کے ساتھ کسی قسم کی نرمی یہ نہیں برتیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو ان کے مرد جنگ کے قابل ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، اور باقی جو لوگ ہیں ان کو قید کر دیا جائے، اور ان کی جو املاک ہیں وہ مسلمانوں کو بطور مال غنیمت دے دی جائیں۔ تو اب وہ حیران رہ گئے، لیکن چونکہ اب انہوں نے پہلے کہا تھا کہ یہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے، تو اس طرح بنو قریظہ والے اپنے انجام کو پہنچے۔ تو یہ آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تو میں نے اس کا پورا آپ کو پس منظر بیان کیا، آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ وَأَنزَلَ، اور اتار دیا، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، ظَاهَرُوهُمْ، جنہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ کن کا ساتھ دیا؟ کافروں کا ساتھ دیا۔ کنہوں نے ساتھ دیا؟ بنو قریظہ نے، بنو قریظہ نے ساتھ دیا۔ کن کا ساتھ دیا؟ کفار کا ساتھ دیا۔ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے۔ اہل کتاب سے مراد یہاں کون ہے؟ اہل کتاب سے مراد یہاں پر بنو قریظہ ہیں۔ من سیاسیہم، ان کے قلعوں سے، ان کے مضبوط قلعوں سے، وقذف، اور ڈالا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، رعبا، روب، دہشت، ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، فریقاً تقتلون، اور کتنوں کو تم قتل کرتے تھے۔ فریقاً کا معنی ہوتا ہے جماعت، چھوٹا سا گروہ۔ تقتلون، تم قتل کرتے ہو، وتأسرون، تم قید کرتے ہو، فریقاً، جماعت، کتنوں کو تم قتل کرتے تھے اور کتنوں کو تم نے قید کر دیا۔ یہ اسی طرف اشارہ ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا چکا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں روب اور ہیبت ڈال دی، اور پھر ان کے جو مرد جنگ کے قابل تھے وہ مارے گئے اور بقیہ لوگ قید ہو گئے۔ آخری آیت دیکھیں۔ اچھا، سوال بنتا ہوتا ہے غزوہ بنو قریظہ کا انجام لکھیے، تو انجام اگر آئے تب بھی آپ نے اسی آیت کا ترجمہ لکھنا ہے، یا بنو قریظہ کے بارے میں کیا کہا گیا تب بھی آپ نے اسی آیت کا ترجمہ لکھنا ہے۔ اگر انجام آئے تب بھی آپ نے یہ آیت نمبر 26 اسی کا ترجمہ آپ نے لکھنا ہے۔ آخری آیت دیکھیں، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، وَأَوْرَثَكُمْ، اور تمہیں وارث بنا دیا۔ تمہیں وارث بنا دیا، کنہیں وارث بنا دیا؟ مسلمانوں کو وارث بنا دیا۔ أَرْضَهُمْ، ان کی زمین کا۔ کن کی زمین کا؟ بنو قریظہ کی زمین کا۔ وہ یہودی جو تھے ان کی جو پراپرٹی تھی، ان کے مکانات تھے۔ وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا۔ وَأَرْضًا، اور اس زمین کا، لَمْ تَطَئُوهَا، جس کو تم نے پامال نہیں کیا تھا، جس پر تم نے ابھی پاؤں نہیں رکھا تھا، یعنی دور دراز کے ان کے جو باغات تھے، وہ کھیت تھے، وہ بھی مسلمانوں کو بطور مال غنیمت کے مل گئے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ آخری آیت نمبر 27، یہ ترجمے کے لحاظ سے، 4 نمبر کے ترجمے کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس میں دیکھیں ایک سوال بنتا ہوتا ہے اہل کتاب سے کیا مراد ہے؟ اہل کتاب کون ہیں؟ تو ویسے اہل کتاب جو ہیں وہ یہودی اور عیسائی ہیں۔ موجودہ دور میں ہم جب بھی اہل کتاب کا ذکر آئے گا کتابوں میں تو اس سے مراد یہ لوگ ہوں گے، لیکن ان آیات میں
اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ یہاں پر یہودی قبیلہ بنو قریظہ ہے۔ یہ آپ نے ضرور لکھنا ہے، کیونکہ یہ سوال جو پوچھا جائے گا وہ اسی آیت کے تحت پوچھا جائے گا، اسی آیت کی روشنی میں پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں آیت کا مفہوم جو اس میں سے آتا ہوتا ہے وہ میں نے بتا چکا آپ کو، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، کہ خدا مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا۔ تو عزیز طلبہ یہ تو ہمارا آج کا سبق۔ اس کی ایکسرسائز دیکھیں، اس میں الفاظ معنی ہیں اور اس میں 3 مفہوم دیے گئے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تحقیق تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اس کا مفہوم میں آپ کو گزشتہ لیکچر میں بتا چکا ہوں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کہ ان میں سے بعض وہ کتنے ایسے اشخاص ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے اور کتنے ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں۔ اس کی بھی تفصیل ہم گزشتہ لیکچر میں میں آپ کو بتا چکا۔ اور وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، یہ ہمیں آج کے لیکچر میں نے آپ کو اس کا مفہوم بتا دیا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اس میں غزوہ احزاب کے بارے میں ہم نے پڑھا، غزوہ بنو قریظہ کے بارے میں اور ان کا انجام کیا ہوا۔ اور اس سے اچھا ایک سوال جو آیت نمبر 27 ہے کہ ہم نے تم کو وارث بنا دیا ان کی زمین کا، ان کے مالوں کا، اور اس زمین کا جس پر ابھی تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا۔ اس میں دیکھیں کتنی چیزوں کا ذکر ہے۔ ارضہم، تمہارے ان کی زمین کا، ودیارہم، اور ان کے گھروں کا، واموالہم، اور ان کے مالوں کا، اور چوتھی بات جو فرمائی گئی ان کی اس زمین کا جس پر تم نے ابھی پاؤں نہیں رکھا تھا۔ یہ 4 باتیں ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ زمین کا، گھروں کا، اور اموال کا، اور چوتھی بات کیا ہے؟ ان کی اس زمین کا جس پر ابھی تم نے پاؤں نہیں رکھا تھا، تمہیں وارث بنا دیا۔ تو یہ سوال اس طرح بن سکتا ہے کہ بنو قریظہ سے مسلمانوں کو کیا مال غنیمت حاصل ہوا؟ غزوہ بنو قریظہ سے مسلمانوں کو کیا مال غنیمت حاصل ہوا؟ تو آخری آیت کا ترجمہ آپ لکھیں گے۔ تو عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے حوالے سے کوئی کویسچن ہو تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔